ممبر کا کام سڑکیں بنوانا نہیں ہوتا، لیجسلیشن اس کا وہ ہے، اور قانون سازی اس کے کام ہے، وہ اس میں وہ کام کرے، اس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ وہ سارے کام کر رہا ہے، وہ نہیں کرتا، وہ یہ نوکریاں. اب میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ نوکریوں کا جب چکر چلتا ہے، جب کوئی حکومت آتی اس کے جو ایم این اے اور وزیر اور یہ ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں جی پی آئی اے میں بھرتی کرواؤ، پی آئی اے میں. آپ نے پی آئی اے کا بھیڑا غرق کر دیا. مطلب یہ کہ اگر یہ کسی برطانوی کمپنی کو یہ دے دیں تو وہ 1/10% اسٹاف میں یہی کمپنی چلا کے دکھا دے گا. لیکن وہی ہے کہ وہ بھرتی ہو رہی ہے اور وہ ہو رہی ہے، تو وہ مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اختیارات ہوں، ہم سرکاری اداروں میں بھرتی کروائیں، وہاں یہ کریں وہ کریں. یہ نہیں کرنا چاہیے. سارا میں بس ایک بات سے میں یہ چاہتا ہوں ہمیشہ کہ جمہوری پروسیس چلتا رہے. میں جمہوری پروسیس میں اچھا میں کوشچن آپ سے یہ بھی کرنا چاہ رہا تھا، اسمبلی میں آئی ہے پیپلز پارٹی، وہ 5 سال اس کو ہر حالت میں پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک کوشچن یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے کہ دنیا آپ گھومتے ہیں، آپ کو دنیا کے ٹرینڈز بھی پتہ ہیں. یہ بتا دیجیے آپ کہ پولیس کیا بلدیاتی اداروں کے انڈر میں ہوتی ہے؟ جی لندن کی جو پولیس ہے وہ اس کے انڈر ہوتی ہے. پاکستان میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا مطلب یہاں کے بھی جو ایٹماسفیئر ہے، جو حالات ہیں، اس اعتبار پاکستان میں ایک میں بات بتاؤں تھوڑا سا، جو ہمارا جو سیاسی پارٹیوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، ساڈا بندہ ہے، یہ ہے وہ ہے. پھر وہ جو کوئی جرم کرے گا تو وہ جو دیکھیے دلیپ کمار بھی بامبے کا وہ رہا تھا آئی جی پولیس ہے نا، پولیس کمشنر کہتے ہیں وہاں پر اس کو. لندن کا جو آئی جی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چیف کانسٹیبل ہے نا، ان کے یہی ہیں. مثلا وہاں کا وزیر خزانہ کو ایکسچیکر بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا جو عوامی نام ہے وہ ہے چیف کیشیئر ہے نا، اور وہ سب سے اہم وزیر ہوتا ہے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ وزیر اعظم اور 11 ڈاؤننگ اسٹریٹ وزیر خزانہ ہوتا ہے، جو کہ چیف کیشیئر ہوتا ہے. تو وہاں مطلب بڑا چیف وہ، لیکن وہ جو سٹی گورنمنٹ ہوتی اس کا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ نیو یارک کا جو میئر ہے بلومبرگ جو ہے، وہ کتنی بڑی پاور ہے. اس سے پہلے جو جولیانی تھا، اس نے نیو یارک ایک گنڈوں کا اڈا ہوتا تھا، لوٹ مار یہ وہ ہوتا تھا. اس نے کیا کیا، میں نے خود دیکھا ہے کہ سڑک کے اوپر لا کر اس نے تھانہ کھڑا کر دیا اور گنڈوں کو پکڑ کے لا کے، اور تفتیش ہو رہی ہے اندر، اور سارے جو لوگ گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ شیشوں سے. وہ ایک اس نے ٹیرر پھیلایا، قانون کا روب اس نے پھیلایا. اور نیو یارک جو ہے جیسے لندن پرامن شہر ہے، ایسے یعنی پولیس جو ہے وہ میئر کے انڈر میں. میئر کے انڈر میں. جناب آپ کیا کہتے ہیں کس کے انڈر میں؟ پاکستان کا ایک مخصوص قسم کا پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے، اس میں جو اگر یہ بلدیاتی اداروں کے انڈر میں پولیس دے دی جائے تو پھر ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو جائے گا. پھر وہ جو ایک جنگ شروع ہو جائے گی محکمہ داخلہ اور اس کے درمیان، بلدیاتی اداروں کے درمیان. آپ نہیں سمجھتے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ایک ایکسپیریمنٹیشن شروع ہونا چاہیے کہ دیکھیے لوکل پولیس جو ہے وہ لوکل الیکٹڈ لوگوں کے نیچے آنی چاہیے. دیکھیں اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ایگزیکٹو کا کام ہے نا، وہاں جوڈیشری کا کوئی رول نہیں ہو تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. اچھا جوڈیشری کا کیا رول ہوگا کہ اگر یہ لوکل پولیس کوئی گڑبڑ کرے نا تو جوڈیشری فوراً آدمی اپیل کر سکے میجسٹریٹ کو یا جج کو، اور وہ کہے یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا. تو بیلنس آنا چاہیے. فی الحال ٹوٹل ایگزیکٹو کا نظام ہے نیچے پولیس تھانے. گاؤں میں جائیے آپ، کراچی شہر کے اندر بھی چھوٹے ایریاز کے اندر جائیے تو سارا حال جو ہے نا، سارا ایڈمنسٹریشن کا کنٹرول ہے. یعنی انصاف تو نیچے ملتا ہی نہیں نا. انصاف ملتا ہے ہائی کورٹ جاؤ، انصاف ملتا ہے جب قتل ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایک کہانی شروع ہو. تو وہ اگر جوڈیشری کے اندر اپیل کی جا سکے ہر غلط کام کی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیات کے نیچے پولیس ہونی چاہیے. اچھا اس وجہ سے پولیس ہونی چاہیے بلدیات کے نیچے. دیکھیں کراچی شہر کے اندر بھی ایک تناؤ ہوا، آپ کو یاد ہے؟ تناؤ اس بنیاد پر ہوا کہ جو پولیس ہے وہ اس شہر کی نہیں تھی. آپ کو یاد ہے یہ سارا جو 20-25 سال کا تھا، وہ یہ تھا کہ پولیس باہر کی تھی ہے نا. اوریجن پولیس کا میں متعصب آدمی قطعاً نہیں ہوں، مگر میں یہ بات جانتا ہوں کہ اگر پولیس تو ہر جگہ زیادتی کرتی ہے نا، چاہے وہ پنجاب کا آدمی ہو، چاہے وہ اردو اسپیکنگ آدمی ہو. پولیس والا وہ بندوق والے کی طرح ہے کہ وہ ہر جگہ وہ اپنی بندوق کا روب دکھائے گا. تو لہٰذا اگر باہر کی پولیس ہو یہاں اس شہر کے اندر تو لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ بڑھتا ہے. اسی طرح سے اگر لوکل کنٹرول پولیس کا ہو تو بڑا منصفانہ نظام پیدا ہو سکتا ہے. مگر وہ جو پولیٹیکل مائلیج کے لیے پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ جو حکومتیں استعمال کرتی ہیں اس کو کیا لے جائیں گے؟
चाहेंगे आप? वहां पर फिर जुडिशरी का कंट्रोल हो कि जी ये गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जुडिशरी का इतना इन्फ्लुएंस हो कि फौरन कंट्रोल करे। जुडिशरी ने एक अच्छा काम शुरू किया ना, यानी चीफ जस्टिस साहब ने एक काम ये किया कि जो एग्जेक्टिव डिप्यूटेशन थी जजेस की वो विड्रॉ कर ली। अब जुडिशरी जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसका एग्जीक्यूटिव से ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मामला एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जाए तो जुडिशरी की रिस्पांस बेहतर होगी। असल में मामला रियाज भाई ये है कि अगर मैं आज कोई इशू लेकर जज के पास जाऊं और 4 साल में जज सुनेगा तो फिर वो मामले की नौयत खत्म हो जाती है। मुझे याद है कि मेरा एक टेलीफोन था बड़ा कीमती सा, और हम एक हमारे दोस्त हैं जावेद जब्बार साहब, उनके बेटे की शादी थी, मुशर्रफ साहब आए, टेलीफोन रखवा लिया गया बाहर, है ना, हम अंदर गए, बाहर आए तो टेलीफोन गायब हो चुका था। जब टेलीफोन गायब हो गया तो अब मैं क्या करूं उसका? उस जमाने में वो टेलीफोन बड़ा कीमती था, 40-50 हज़ार रुपए का टेलीफोन था, बड़े शौक से मैंने खरीदा था, अब मैं क्या करूं? तो लिहाजा ये जो चीजें है ना, यहाँ पर इस बहाने ये मैसेज तो चला गया कि आप 40-50 हज़ार के सिर्फ टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, आप भी मुतवस्सित तबके के आदमी नहीं है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, मैं बहुत मशकूर हूँ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का, अजीम सरवर साहब का, इन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन इस गुफ्तगू में जो अहम तरीन नुक्ता डॉक्टर आरिफ अलवी ने उठाया वो ये कि अगर बल्दियाती इंतखाबात के लिए जैसा कि हुकूमत कहती है हालात कंडीसिव नहीं है, साजगार नहीं है, तो फिर मौजूदा बल्दियाती इदारे जो हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाए ताकि सिस्टम न टूटे। और रही बात ये कि कमिश्नरी निज़ाम होगा या कौन सा निज़ाम होगा, तो इसके ऊपर डिबेट की जाए, इसके ऊपर बात की जाए, लेकिन नए सिरे से बार बार निज़ाम को तब्दील करके शुरू करना, इससे मुल्क तरक्की नहीं करते, इससे मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाते हैं। आप सोचिए ज़रूर, सब सोचें, हम मिलकर सोचें तो कोई नतीजा ज़रूर अखज़ करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।